آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے توسل کا ان کے پاس اپنا ذاتی مجرب جو انہوں نے بہت پایا ہے طریقہ، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے 7 مرتبہ نعت علی پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اور امیر المومنین کا توسل اختیار کیا ہے نعت علی کے ذریعے، میری وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی نعت علی۔ تو امیر المومنین سے توسل کا کہ 7 مرتبہ انسان نعت علی پڑھے، پھر امیر المومنین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم کو جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے توسل، اس کا ایک طریقہ عرفاء نے بتایا کہ اگر قرآن کی کافی مقدار پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہو جائے گی۔ کتنا کافی؟ کم سے کم قرآن کا ایک جز یعنی ایک پارہ پڑھنے کے بعد امام حسین کو آپ ہدیہ کریں اور اس کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی۔ یعنی امام حسین سے توسل کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا۔ رمضان میں تو ویسے ہی آپ قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہی ہوں گی، کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے، تو لازمی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے جو نقل کیا تھا کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا تھا کہ والد مرحوم اور دیگر بہت سارے مرحوم علماء اور مجتہدین کی ارواح امام حسین کی قبر کے بالکل سرہانے بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول تھی، رحلوں پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور تمام ارواح علماء جس میں میرے والد کی روح بھی تھی وہ امام حسین کی قبر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ پھر خود کسی نے آیت اللہ کشمیری جن کا بھی میں نے حوالہ دیا، یہ پوچھا ان سے کہ آپ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کس کا توسل زیادہ مجرب پایا ہے؟ تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے لیے بہت زیادہ مجرب جو توسل پایا ہے اپنے لیے، وہ میں نے جب بھی کبھی حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا توسل اختیار کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جب بھی توسل اختیار کیا بہت مجرب پایا اور فوراً میری دعائیں قبول ہوئیں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل، تو اس کو بھی رائج کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے امام ہیں، ان کے وسیلے سے واسطے سے کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی دماغ میں رہے۔ اچھا، اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے ایک توسل کا ایک بہترین طریقہ، وہ طریقہ یہ، اچھا بہت سارے لوگ زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک بہت ہی مجرب عمل مس کر دیتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی بہترین ہے، کہ اگر کوئی شخص حرم امام رضا علیہ السلام جائے اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے، اور اب تو یہ اصل جو قبر ہے اب تو اور بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے، وہاں جانے کے بعد اگر کوئی شخص 400 مرتبہ سورہ نور کی جو آیت نور ہے، یعنی 35 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح والی، یعنی سورہ نور کی آیت نور جو 35 نمبر کی آیت ہے، اس کو 400 مرتبہ تلاوت کر کے اگر امام رضا کو ہدیہ کیا جائے تو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بھی تمام عرفاء نے طریقے بتائے ہیں۔ بعض اوقات ان تمام علم روحانیت عرفانیت بھی بڑا ویسا علم ہے کہ جو عرفاء نے اپنے تجربات سے اور احادیث اور روایات کی روشنی کے اندر جو اپنے تجربات کی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر پذیری کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عام زندگی میں جو مباح ہیں لیکن ان سے بھی معنویت آپ کی کم ہو جاتی، اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسی طریقے سے حضرت زہرا کی ذات گرامی بھی توسل کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور خاص طور بی بی سے توسل کا بہترین ذریعہ ہے وہی جو پیغمبر اسلام نے ان کو تحفہ دیا تھا، انہیں تسبیح حضرت زہرا، یہ پڑھنے کے بعد آپ بی بی کو ہدیہ کریں، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ بہت ساری خوراکیں اور کھانے ایسے ہیں جن سے روحانیت اور معنویت میں کمی ہوتی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے تو بھوک پیاس کہا جاتا ہے، لیکن افطاری کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سحر اور افطار میں شاید کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ خوراک کا بہت زیادہ اثر ہے۔ عرفاء جس میں آیت اللہ بہجت بھی تھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ گائے کا گوشت
پنیر اور مکھن اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی چشم برزخی بند ہو جاتی ہے. گائے کا گوشت، پنیر اور مکھن وغیرہ. اور زیادہ گوشت کھانے کو بھی عرفا منع کرتے ہیں سالکین کو، کہ جو ابھی راہ عرفان میں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت نہ کھاؤ، اور بہت ہوا تو رفع کراہت کے لیے 40 روز میں ایک دفعہ کھا لیا کرو تاکہ کراہت ختم ہو جائے اس میں. اور خود جو پرخوری ہے، بہت زیادہ کھانا ہے، یہ بھی معنویت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے جب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ائمہ کے جو اصحاب تھے، پیغمبر جو تھے، کیوں کم کھایا کرتے تھے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین علیہ السلام آخر کیسے اتنے بھوک اور پیاس میں، پانی بند تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اس کے بعد ایسی شجاعت اور بہادری، طاقت کہاں سے حاصل کی انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین لقاء اللہ کی منزل میں اس کی فکر میں تھے، اور دعا اور مناجات کے ذریعے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے تھے. حضرت موسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ 40 روز جو حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو کر گئے تھے، تو اس 40 روز میں حضرت موسیٰ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا تھا اور ایک دانہ ان کے حلق میں سے نیچے نہیں اترا تھا. اور خدا سے ہم کلامی کی لذت اور جو اذکار تھے اس سے جسمانی قوت کو حضرت موسیٰ نے حاصل کیا تھا. تو بہرحال ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بعض اوقات جسم کے اوپر اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، جتنے بھی آپ جسم کے اندر آپ لیتی جا رہی ہیں نا چیزیں، یہ سب آپ کے جسم اور روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو جنتی پھل دیا گیا تھا، جنتی سیب کھانے کے بعد پھر حضرت زہرا کی ولادت کا انتظام ہوا، اس کے تمام اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے یہ بھی علماء نے بات کہی کہ شب قدر اتنی عظمت کے باوجود اس کی قدردانی ویسے نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی. اس کی عظمت سے لوگ واقف ہی نہیں ہے، فقط چند رٹے رٹائے اعمال کے اوپر اکتفا کیا ہوا ہے. وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن سمجھتے ہیں ہم یہ ہیں کہ بس ہم نے جلدی جلدی یہ سب کچھ بغیر دل لگائے ہوئے بس اس طرح ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے. اس طرح اگر ہم کر دیں اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا. یہ جو شب قدر ہے یہ فقط کیا ایک رات کو آپ کو اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز کرانے کی رات قرار دیا گیا؟ وہ تو آپ عام دنوں میں اس سے زیادہ بعض اوقات ایکسرسائز کر لیتی نہیں. یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کو رونما کرنے کی رات تھی کہ اس رات ایسی بصیرت حاصل ہوتی کہ سارا سال پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتی. جس طریقے سے لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، شب قدر کی اتنی عظمت ہونے کے باوجود اس کی قدردانی نہیں ہوئی، حضرت زہرا کی عظمت و شخصیت کی بھی اسی طرح سے قدردانی نہیں ہوئی. شب قدر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے شب قدر خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی طریقے سے حضرت زہرا کی جو عظمت ہے یہ بھی خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے. آخرت میں جا کر حضرت زہرا کی حقیقی منزلت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زہرا کیا ہے. محقق اصفہانی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اولیاء خدا کی شب قدر ہے. اولیاء خدا کی شب قدر، اس کو کوئی باقاعدہ عالم اگر کوئی کھولے اس بات کو تو کتنی چیزیں اس کے اندر بیان ہو سکتی ہیں جو ان کا علمی کے باعث اس جملے کو کھول بھی نہیں پاتے ہیں کہ اولیاء خدا کی شب قدر سے کیا مراد. یعنی انسان اس شب قدر میں جو کچھ حاصل کرنا چاہے وہ حضرت زہرا کے وسیلے اور توسط سے اس شب قدر میں حاصل کر سکتا ہے. ایک ہی جست میں وہ اپنے تمام پتہ نہیں مقام معنوی حضرت زہرا کا توسل اس کو حقیقی معنوں میں حاصل ہو جائے تو ایک ہی جست میں ایک ہی رات میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. دیکھیے اس رات کو علی الخصوص ایک عمل ضرور آپ کو انجام دینا ہے، وہ ہے علماء نے بیان فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد حضرت زہرا کو ہدیہ کریں. اور اس بات کی بہت زیادہ تاکید آیت اللہ وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں، بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر یہ عمل کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد حضرت زہرا کو ہدیہ کرنا، یہ اپنی دعاؤں کے سلسلے میں بھی اور خاص طور پر شب قدر کے اندر ہرگز اس کو فراموش نہ کریں. اور آیت اللہ بہجت نے بھی جو خاص طور پر عمل بتایا ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس سلسلے میں خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں، لڑکوں کے اعتبار سے ہو لڑکیوں کے اعتبار سے ہو. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور 40 بار سورہ یاسین کو ایک ہی نشست میں پڑھ کر
سورہ یاسین کو جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، ایک ہی نشست میں پڑھ کر حضرت زہرا کو ہدیہ کرے اور اس دوران کوئی بات چیت نہ کرے تو اتنی جلد اسباب شادی ظاہر ہوں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی کہ خود حیران رہ جائے گی۔ 40 مرتبہ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ایک دفعہ ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ اگر 40 ایک ہی آدمی نہ پڑھ سکے، ہم ایک گروپ بنا لیں 5 افراد بیٹھ کر، اگر مثلا ہر کوئی 8 دفعہ پڑھ لے یا زیادہ افراد، اور کسی ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی کے حوالے سے یا چند افراد کی دعاؤں کے حوالے سے اگر کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہو سکتا ہے ایک رات میں، اور اعمال بھی انجام دینے مشکل ہو جائے، تو ہم گروپ اگر بنا لیں تو جی ہاں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت مجرب ہے اس رات کے حوالے سے بھی علی الخصوص، اور عمومی دنوں میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت زہرا کا توسل اختیار کرنا تمام اپنے آپ حاصل کر سکتی ہیں اس رات، اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروا سکتی ہیں۔ دیکھیے، شب، رات، یہ تمام ادیان الہی میں قرب خدا حاصل کرنے کا ہمیشہ سے ایک بہترین ذریعہ رہی، ہمیشہ سے۔ تمام انبیاء، اولیاء، ائمہ، علماء، صالحین یہ راتوں میں عبادات کر کر کے مقامات عالیہ پر فائز ہوئے۔ فقط سونے سے مقامات عالیہ پر فائز نہیں ہوا جاتا، راتوں کو لگانا پڑتا۔ یہ راتیں، ان کی قدردانی کرنا سیکھی۔ تو جس طریقے سے ان شب کو استعمال کر کے، ان شبوں کے اندر بھرپور عبادت کر کے انبیاء اور اولیاء بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں،